بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذرا سوچئے کہ آپ کے گھر کے نل سے بہنے والا پانی، آپ کی زندگی کی ہر سانس کے ساتھ جڑا پانی، اگر کل کسی اور کی مرضی سے رک جائے تو کیا ہوگا؟ کیا جنگ صرف بارود اور گولیوں سے ہوتی ہے؟ نہیں، آج کی دنیا میں جنگ پانی سے بھی ہوتی ہے، اور شاید سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے معاہدے کی جو نہ صرف پاکستان کی اکانومی بلکہ اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی 1960 میں سائن ہونے والا یہ ایگریمنٹ صرف دریاؤں کی تقسیم نہیں تھا، یہ ایک سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک فریجائل امن کا پرومس۔ لیکن آج جب انڈیا بند باندھ رہا ہے، پریشر ٹیکٹس یوز کر رہا ہے، اور پاکستان کی ریورز پہ اسٹریٹجک گیمز کھیلی جا رہی ہیں، تو سوال اٹھتا ہے، کیا پانی کا یہ معاہدہ اب بھی انصاف پر مبنی ہے، یا یہ ایک انویزیبل ویپن بن گیا ہے؟ اور کچھ دن پہلے پہلگام کے علاقے میں ہونے والے حملے سے یہ سب چیزیں اور بھی سینسٹیو بنا دی گئی ہیں۔ ساؤتھ ایشیا ایک آتش فشاں کے دہانے پر کھڑا ہے، اور پانی اس جنگ کا سب سے خاموش لیکن سب سے گہرا ہتھیار بن چکا ہے۔ تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم صرف معاہدہ نہیں، ایک سسٹم کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ تیاری کر لیجئے، کیونکہ پانی کی اصلی سیاست اب کھل کر سامنے آئے گی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم فیصل صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو ایک نیا ڈرامہ ہمارا پڑوسی ملک کھیل رہا ہے، ویسے تو یہ فلموں اور ڈراموں پہ ہی چل رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی اکانومی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہیں سے آتا ہے، لیکن آج کل یہ جو سندھ طاس معاہدہ جس کو ہم انڈس ٹریٹی کہتے ہیں، یہ انڈس ٹریٹی دراصل میں ہے کیا؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور 1960 میں اس کے سائن ہونے کی اصل وجہ کیا تھی ڈاکٹر صاحب؟ تھینک یو فیصل صاحب، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک وائٹل ایشو جو ہے اس پر مجھے دعوت بھی ہے کہ میں اس پر کچھ اپنا رائے کا اظہار کر سکوں۔ بیسیکلی یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو یا سنتھاس معاہدہ بھی اس کو کہتے ہیں، تو یہ دو ریاستوں کے درمیان جو یعنی 1947 میں بنی تھی، جی، اور جو پارٹیشن ہوئی تھی، جو ڈویژن ہوئی تھی، تو اس ڈویژن یا پارٹیشن یا انڈیپینڈنس ہم کہہ سکتے ہیں، اس وقت ہم نے ایک ڈویژن جو ہے وہ ریلیجیس بنیادوں پر کہا تھا کہ یہ ہندو اور مسلمان کا تنازع ہے اور یہ ڈویژن ہونا چاہیے، بالکل دو قومی نظریہ۔ لیکن یہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بگ پاورز اس پروسیس میں جو انوالو تھے، خاص کر برٹشرز اور امریکنز وہ انوالو تھے اس ڈویژن پروسیس میں، تو انہوں نے بڑی جلدی میں جو ہے ایک مصنوعی طریقے سے مذہب کے بنیاد پر تقسیم کر کے وہ جلدی میں تھے، اور جو جینون ایشوز تھے ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ جینون ایشوز ابھی آپ دیکھیں جیوگرافی کا وہ ہے، یعنی جیوگرافیکل جو خاص کر ہم سرحدات کی ایشو دیکھیں، اس طرح جو وسائل تھے، واٹرز تھے، یعنی اس میں ایسے دریائے ہیں جو مشترکہ طور پر دونوں ریاستوں کے درمیان جو ہے جی 6 کے قریب جی، تو اوائل سے جو ہے ایک انٹر ڈومینین ایک معاہدہ ہوا تھا جب پاکستان اور ہندوستان کی جو اوائل میں ایک جنگ چڑھی 1948 میں، بالکل، تو اس وقت بھی اس پر نیگوسیشن ڈسکشن ہوئے تھے، اور یہ ارائز ہوا تھا، یہ اوریجنیٹ ہوا تھا یہ ایشو۔ لیکن پھر 23 اپریل 1960 کو جب اس وقت کے جو انڈین پرائم منسٹر تھے اور ہمارے پاکستان کے فیلڈ مارشل
ایوب خان صاحب، جی جی، اس کے دونوں کے درمیان ایک باقاعدہ ایک سنجیدہ یعنی ایک مذاکرات پہلے ہوئی، اور انڈین نیشنل کانگریس اور پاکستان کے درمیان، یعنی اس وقت وہ تھی انڈین نیشنل کانگریس گورنمنٹ میں تھی، تو ایک معاہدہ ہوا جس کو جو دریائی نظام ہیں، جو 6 دریاؤں کا ذکر کیا ہے آپ نے، جی جی، تو بنیادی طور پر ان کے پانی کی تقسیم کا جو ایک فارمولا طے کرنا تھا 2 ریاستوں کے درمیان. تو یہ یعنی ایک انصاف پر مبنی تقسیم جو تھی پانی کی، پانی کی، تو یہ اصل میں بیسیکلی سنتاس معاہدہ جو ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنتاس معاہدہ کی جو وہ ہو رہے ہیں، یعنی بی جے پی یا بھارت جنتا پارٹی یا مودی صاحب جو ہے، یعنی ایک طرف ہم انڈین نیشنل کانگریس کو رکھتے ہیں، ان کی اپروچ کو دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو مودی سرکار ہے یا واجپئی کی جو ایکسٹریمسٹ سوچ ہے کہ آج دنیا یعنی اس میں ہم اگر دیکھیں مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ جو لابنگ ہو رہی ہے، اور اس کنٹینیویشن میں ہمارے مسلم امہ میں بھی ایک وہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں یعنی اسرائیل کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی بنائیں، اس پر ڈسکشن جو ہے ہو رہی ہے. تو دوسری طرف 9/11 کی طرح جو ہے یعنی ایک چھوٹے سے اس کو یعنی بیس بنا کے ابھی یہ ایشو تو دہشت گردی کا ہے، ٹیررزم کا، لیکن یہ جو ہے ایک بائیلیٹرل معاہدہ جو میرے خیال میں دونوں ممالک کروڑوں لوگوں کی زندگیوں سے وابستہ معاہدہ ہے، اس کو معطل کرنے. اچھا، یہاں پہ آپ نے ایک معذرت قطع کلامی کے لیے آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے، تو میں آپ سے اس حوالے سے بھی چلیں بات کر لیتا ہوں کہ ابھی آپ نے اسرائیل کے حوالے سے ایک بات کی ہے نا، تو چونکہ امریکہ، اسرائیل، انڈیا کا تو بہت ایک پرانا گٹھ جوڑ ہے، ان کی ساری یاری جو ہے وہ ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا، انڈیا اسرائیل یاری وہ سب پہ بھاری. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا جو پاکستان اگر غزہ کے حق میں کوئی آواز بلند کر رہا ہے تو اسرائیل کی وجہ سے بھی یہ انڈیا کی طرف سے کوئی ڈرامہ پلے کیا جا سکتا ہے کہ اس کو دبانے کے لیے، یا اس کا شاخسانہ ہو سکتا ہے؟ یہ اصل میں انٹر کنیکٹڈ ایونٹس ہیں. یہ صرف یہ نہیں کہ اس پر مختلف ادارے کام کر رہے ہوتے اس طرح کے ایشوز کریٹ کرنے پر. جی جی بالکل. تو جو ایشو کریٹ ہو گئی ہے، ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے فار ایگزامپل، جی جی، اور وہاں پہ یہ فاسٹ فلیگ آپریشن کیا جاتا ہے. جی جی. تو دہشت گردی تو ایک گلوبل فینامنا ہے. آپ ٹوین ٹاور کی جو ہے وہ دیکھیں آپ سر، تو ابھی جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے. آپ وہاں پہ اسرائیل اور فلسطین میں جو دہشت گردی کر رہے ہیں وہ دیکھیں. پاکستان میں آپ یہ ریسنٹ جو ویو آئی ہے کہ بڑے یعنی کافی علماء جو ہے ہمارے جافر ایکسپریس کو آپ دیکھ لیں، اس کے بعد دیکھیں. تو یہ چیزیں جو ہیں میرے خیال میں یہ تو ایک سنجیدہ ایشوز ہیں. یہ تو ایک سٹیبل مینٹیلیٹی چاہتا ہے. مودی صاحب ابھی بھی مطلب پوری دنیا کو یا پاکستان کو بچہ سمجھتے ہیں. میرے خیال میں فیصل صاحب تشویش کی بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کوئی وہ ملک نہیں، یہ 2 ایٹامک پاورز ہیں. یہ ان کے ساتھ میزائل ٹیکنالوجیز ہیں. میرے خیال میں بی جے پی کی جو قیادت ہے وہ تو ایسی وہ کر رہے ہیں. مودی صاحب ہمارے میزائلوں کو کوئی پلاسٹک کا میزائل نہ سمجھ رہے ہو نا. ہاں، بچوں کے کھیلنے والا. اصل میں ان لوگوں کی میرے خیال میں جو ہائی رینکنگ لوگ ہوتے ہیں ان کا وہ ہونا چاہیے، میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے، کہ کیونکہ دنیا کی جو بقا کا مسئلہ ہے، ساؤتھ ایشیا ایک بڑا، اور ہم تو ابھی سمجھتے ہیں کہ مشرق کی جو ہے یعنی مغرب یا دوسرے کنٹیننٹس میں جو ہے ابھی مشرق کی باری ہے کہ وہ پورے دنیا میں اپنی وہ لوہا منوائے. آپ چائنا کو دیکھیں، چائنا ایک ایمرجنگ پاور ہے، ایک ریسپانسبل سیاست ہے، ریاست ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو میرے خیال میں اگر اس طرح جو میں کیا کہوں گا سائیکیٹرک ایک لفظ ہے کہ آپ ذہنی توازن آپ ایک لیڈر کو دیکھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا بکھرا ہوا ہاتھی ہوتا ہے تو وہ طاقت کے زوم میں گھس تو جاتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا نا کہ ہاتھی کا شکاری بھی تو ہو سکتا ہے کوئی. نہیں، یہ اصل میں
یہ میرے خیال میں انفیریارٹی کمپلیکس کا وہ مجھے نظر آ رہا ہے، یا پھر آئیڈینٹی کرائسس بھی ہو سکتا ہے. آئیڈینٹی کرائس. آپ یعنی ایسے ایک ریجن میں آپ یقین کر لیں، میں آپ کو تھوڑا سا یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، انڈس سیولائزیشن جو ہے یہ ایک ایسی قدیم ترین ہے، قدیم ترین سیولائزیشن ہے انڈس سیولائزیشن. جی. اور یہ وہ خطہ ہے دنیا کا جہاں پہ تقریباً 7,000 سال پہلے جو ہے موئنجوڈارو اور ہڑپا جیسے تہذیبیں جو ہے پروان چڑھ گئی ہیں. بالکل. یہاں کا جو ایک تاریخی رول ہے اس واٹر سسٹم کا کہ یہاں پہ فار ایگزامپل ہندوستان میں ہم دیکھیں وہاں پہ ایگریکلچر، یہاں پہ ایگریکلچر، جب ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ سیولائزیشن ڈیولپ ہوتی ہے، وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن ایک ایسے لیڈر کا کہ ہندوستان ایک بہت رسپانسبل ریاست ہونی چاہیے مگر بدقسمتی سے نہیں ہے نا. کرنی چاہیے. ایسا نہ کہ جیسے آپ نے ابھی بات کی نا کہ مودی صاحب آئیڈینٹی کرائسس کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی الیکشنز قریب آتے ہیں یا جب بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کافی عرصے سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے اور جب ان کو لگتا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی تھوڑی سی کم ہو رہی ہے تو وہ پھر اپنے ہی لوگوں کو خون میں نہلا کر اور پھر اس طرح کی بیان بازی کر کے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی تحقیقات پہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پوری دنیا میں اس وقت اگر اب بات کی جائے تو یہ بغیر تحقیقات کی جو پہلگام کا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، ظاہر ہے ایک بڑا بالکل انسانی جانیں 28 کے قریب انسانی جانیں گئی ہیں، یہ انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے. دیکھیے دہشت گردی کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن جس طریقے سے یہ چیز ہوئی ہے، پہلے پلوامہ کا آپ دیکھ رہے ہوا تھا، یہ ادھر آ کے جھاڑیوں میں بم مار کے چلے گئے تھے، پھر جب ان کو اچھا سا جواب ملا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان کو شاید کوئی اچھی چائے نہ مل رہی ہو یا پھر سے کوئی چائے پینے کے موڈ میں ہو، ایسا بھی کچھ آپ کو لگ رہا ہے؟ ویسے فیصل صاحب اصل میں انٹرنیشنل لا میں یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایسی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک معاہدہ کر لے والا اس کو یک طرفہ طور پر جو ہے معطل کریں. اس کے جو پریمیبلز ہیں اس ٹریٹی کی اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں ایک میکینزم جو ہے یعنی مسائل کے سلوشن کا ایک کنکریٹ میکینزم موجود ہے. اس میں انڈس واٹر کمیشن موجود ہے، یہاں پہ پاکستان ورلڈ بینک موجود ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں نا، بدمعاشی دکھا رہے ہیں. نہیں اصل میں اس کو اگر یہ اس میں ہے کہ بھائی یہ میں اس طرح کر کے اس سے پاکستان کے عوام کو جو ہے ہم وہ کر لیں گے، یعنی ڈرائیں گے یا دمکائیں گے. سر مجھے تو لگ رہا ہے یہ کسی اچھی مووی کا اسکرپٹ سوچ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ تو ہندوستان کو کے سسٹم کو خود سبوٹائج کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک اس طرح کا ایک لیڈر، ایک انڈیا جو ہے ایک بڑا ملک ہے، تو اس کی ایک ریسپانسبل لیڈرشپ ہونی چاہیے کہ بھائی پہلے تو آپ انالیسس کر لیں، پہلے آپ انکوائری کنڈکٹ کر لیں، لیڈر کی بات کر رہے ہیں، وہ کر لیں، تو اس کے بعد جو ہے آپ لیڈر کی بات کر رہے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے جو دکھایا ہے یہ تاریخ میں بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ مہاتما گاندھی جی تھے جن کو یہ باپو کہتے ہیں، ان کے مطابق یہ جب کوئی ایک گال پہ آپ کے مارے چانٹا تو آپ دوسرا گال آگے کر دیں. تو مودی صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ تو اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اب دیکھیں گجرات میں انہوں نے جو کچھ کیا اور آج تک یہ کشمیر میں جو کچھ کر رہے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی پہلگام میں آپ دیکھ لیں، یہ ان کا جو کسائی پن ہے یہ تو بالکل اس سے متضاد نہیں ہے. اس میں سر یہ ہے کہ انٹرنیشنل گلوبل لیول پر تو یہ، اور پھر آپ ٹائمنگ بھی دیکھیں نا کہ ٹائمنگ چیک کریں نا کہ یہ غزہ میں نائب صدر آیا ہوا ہے اس کو دیکھنا اور خود یہ ایم بی ایس سے ملنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، بالکل، اور اس دوران یہ چیز ہونا اور پھر یہ سنتاس معاہدے کو یہ اس کے پرخچے اڑانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مطلب یہ مذاق ہے ان کی نظر میں. اصل میں بیسیکلی جو انڈین آپ نے جو مہاتما گاندھی یا گاندھی جی کی بات کی، وہ بیسیکلی انڈین نیشنل کانگریس جو ہے یا خاص کر وہ مہاتما گاندھی کی شخصیت آپ اگر ان کو دیکھیں تو ان کی ڈیتھ جو ہے وہ تو پاکستان کے لیے ہوئی تھی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں، کیونکہ جب یہ ڈیویژن ہوئی تو ایک ایکسٹریمسٹ بندے نے جو ہے ایک ہندو نے اس کو مارا تھا کہ بھائی آپ کیوں جو ہے وہ یعنی چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہو جائیں، ایک سیٹلمنٹ ہو جائے. بنیادی طور پر وہاں پہ جو ہے عدم تشدد کا جو فلسفہ تھا، ہندوستان کا جو سافٹ پیس تھا گلوبل انٹرنیشنل ایرینا پر، اس فیصلے سے مجھے لگ رہا ہے کہ مسخ کر دیا ہے، اور وہ
ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں جو RSS کی سائیکالوجی ہے. تو وہ اس میں بنیادی طور پر ایک طرف یہ اس دہشت گردی یا الزام لگا لیتے ہیں. تو الزام لگانے سے پہلے وہاں پہ جو منارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے ہندوستان میں, اس پر بھی بات کر لیں. آپ تو ایک سیکولر اور ڈیموکریٹک اور اس ویلیوز کی آپ پروپیگیشن تو کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ جب پریکٹیکل بات آتی ہے تو یہ اور ان کی میرے خیال میں تو ایک طالب علم ہوں, ایک طالب علم کی حیثیت سے سوشل سائنسز کی, بنیادی طور پر آج کل دنیا جو ہے وہ بڑے کریٹیکل ایشوز اور دور سے گزر رہے ہیں. اگر ایسی لیڈرشپ ہو کہ وہ ایک معاہدے کو جو ایک بائیلیٹرل تقریباً 1947 سے یعنی کوشش ہو رہی تھی کہ اس کا کوئی حل نکالے, اور ایک کمپریہنسیو ڈائیلاگ کے بعد جو ہے یہ ٹریٹی سائن ہوئی ہے, یعنی جواہر لال نہرو اور ایوب خان صاحب کے درمیان, پاکستان اور انڈیا کے درمیان. تو اس کو ابھی سبوٹاژ کرنا اور اس پر بلیک میلنگ کرنا, میرے خیال میں یہ تو کوئی اس طرح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو معاہدہ تھا اس کے تحت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پانی کی تقسیم کس طرح ہوتی تھی, اور کیا یہ تقسیم انصاف پر ہی مبنی تھی؟ اصل میں اس میں جو برین سٹارمنگ ہوئی تھی اس معاہدے کو, جو جن ٹیکنیکل لوگوں نے جی وہ کیا تھا, یعنی پیٹرنائز کیا تھا, پھر اس کے بعد ایک سالس کی طور پر ورلڈ بینک جو ہے ایز اے اسٹیک ہولڈر اس میں جو ہے یعنی شامل ہے. ابھی اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ ورلڈ بینک کا کردار جو ہے اس میں موجودہ وقت میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا رول پلے کرتے ہیں. سر بظاہر تو نیوٹرل ہے, لیکن وہ ہماری طرف سے تو ہمیشہ ڈیلے اس کو کرتے ہیں. ہاں, لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ادارے اگر اس طرح اپنے یعنی ایک معاہدے کو سپورٹ پھر نہیں کر سکتے, امپلیمنٹیشن میں جو ہے وہ ایسی سٹیٹس پہ چلے جاتے ہیں جس سے دو بگ پاورز کے درمیان, ایٹامک پاور کے درمیان ایک کولیشن کی بات آتی ہے. تو یہ تو میرے خیال میں ورلڈ بینک کی اسٹیک بھی اس میں متاثر ہو رہا ہے کہ مودی جو ہے یعنی ورلڈ بینک ایک عالمی ادارہ ہے. سر کسی نہ کسی طرح تو یہ ورلڈ بینک کے ان کے پریشر میں ہے نا, جو ان کے لیے ہمیشہ اس کا جھکاؤ رہتا ہے نا. ہمارے معاملے میں تو ہمیشہ یہ ڈیلے کرتے ہیں. بالکل, اصل میں ہمیں بڑی بارکبینی کے ساتھ ہماری جو ادارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمیں بڑے کولڈ مائنڈڈ جو ہے اس ایشو کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں پریپیئرڈنس لیول ہمارا ہائی ہونا چاہیے ملیٹریلی, لیکن اس قسم کے مسائل کو ڈپلومیسی کے ذریعے حل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. ہمارے کافی جو ہے ایسے ڈپلومیٹس ہیں. میں تو آج کہوں گا ایمل خان نے آج سینٹ میں ایک وہ کیا ہے کہ میں تیار ہوں اس کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے کہ بھائی ہندوستان کے ساتھ ان کے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ ان کے کافی اچھے ریلیشنز ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کے. تو اس کو یعنی پاکستان, یہ میں مختلف فورم, سینٹ میں جو ہمارے سینیٹر صاحبان ہیں, قومی اسمبلی کی فورم استعمال ہونی چاہیے. اس میں ہمارے جو یعنی دیگر ادارے ہیں, حکومتی وزارت خارجہ کو ایک ڈائنامک رول پلے کرنا چاہیے. پریپیئرڈنس کا ہمیں فل ابھی تک پاکستان نے کس کس فورم پہ اس چیز کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ میرے خیال میں یہ تو اتنی ایمرجنسی میں انہوں نے وہ لگائی ہے کہ ابھی تیاری تو ابھی ہم کریں گے. یعنی یہ بھی صرف شملہ معاہدہ منسوخ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں بس؟ بالکل بالکل. اصل میں یہ جو ہے میرے خیال میں اگر معاہدوں کی بائیلیٹرل, میرے خیال میں ہمسایوں کی درمیان اچھے ریلیشنز ہونے چاہیے. یعنی جو ڈاکٹر صاحب ہم تو اچھے ہمسائے ہمیشہ بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ بھارت امپوز کر دیتا ہے. ان کی جو لیڈرشپ ہے میرے خیال میں یہ جو عوام ہے, یعنی عوام کی ایگریکلچر اگر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس پانی سے پاکستان کی یا ہندوستان کی, یا وہاں پہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشنز بن رہے ہیں, وہ بھی بنا رہے تھے اور ہمارے ابھی بن رہے ہیں. اچھا, اس میں ہماری تھوڑی سی ظاہر ہے, اس کو سستی کہیں, ناکامی کہیں, نااہلی کہیں کہ ان لوگوں نے 50 سے زائد چھوٹے بڑے ڈیم بنا لیے, اور ہم دیکھیں بھاشا اور داسو میں ابھی تک اٹکے ہوئے نا. اس طرف سے بھی تو ہماری بھی تو بڑی غلطیاں ہیں. بالکل, میرے خیال میں جو ڈیمز بن رہے ہیں اس میں داسو جو ڈیم ہے
یا باشا ہے یا ممن ڈیم جو ہے ابھی بن رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یعنی بنیادی اس پر جو ہے یعنی ایمرجنسی بنیادوں پر ان کی تکمیل پر فوکس کریں. بالکل. کیونکہ جو انرجی کے ایشوز ہیں پاکستان میں یا ہندوستان میں ہوں. یا غربت جو ہے آپ انڈیا میں دیکھیں تو غربت تو میرے خیال میں ان کے جو انڈیکیٹرز ہیں پاورٹی کی تو وہ زیادہ ہیں, یعنی ہم سے بھی زیادہ غریب ہیں. اگر ہم ان کی دیکھیں غربت کی ریشو اگر ہم ایوریج نکالیں جی تو پاکستان سے زیادہ غربت ہے انڈیا میں. تو مودی صاحب کے اس طرح کے فیصلوں سے جو ہے وہ غریب لوگ متاثر ہوں گے. اگر جنگ ہوگی یا یہ واٹر جو ہے, میں آپ کی اس کا ایک اور تاریخی پہلو سے وہ کرنا چاہتا ہوں. اصل میں یہ واٹر آ رہا ہے تبت کی جو وہ ہیں یعنی ایک پلیٹو ہے تبت پلیٹو. اصل میں تبت پلیٹو جو ہے یہ بیسیکلی چائنا میں جو ہے وہاں پہ واقع ہے. یہ پانی وہاں سے آ رہا ہے, یعنی اس کا سورس آف واٹر وہاں پہ ہے. اچھا. اور اس میں جو خاص کر کنگائی جو تبت ہے یعنی وہاں پہ ان سے جو پلیٹو ہیں تو یہ سینٹرل ایشیا میں یعنی ایک خوش آئند بات ہے یہ. بالکل بالکل. کیونکہ اگر یہاں سے انہوں نے اس طرح کی کوئی بھی وہ کرنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے چائنا بھی تو خاموش نہیں بیٹھے گا. میرے خیال میں چائنا کے جو جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں یا انڈیا کے بھی ہیں, ہمارے پاکستان کے اپنے ہیں, اس معاہدے کو یہاں جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے نا. مودی صاحب تو آپ کو پتا ہے نا وہ تو جینوسائڈر ہے نا. بالکل بالکل. میں ایک اور بات یہ وہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ فار ایگزامپل یہ تو اس نے ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دی ہے. پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ یہ کس طرح بند کر سکتے ہیں اگر پریکٹیکلی ہم جائیں. چلو انہوں نے تو ہزار دفعہ کہا نا کہ اگر پاکستان اپنی بدماشیاں ختم نہیں کرتا, دشمنی نہیں چھوڑتا تو ہم بند کر دیں گے, جبکہ لیگلی تو یہ ایسا نہیں کر سکتے نا. لیکن دیکھیں بدماشی صرف ہماری جانب سے ہوتی ہے, کر سکتے اور ایک بات مجھے, بدماشی ہمیشہ ہماری جانب سے ہوتی ہے, مستی ہمیشہ ہم ہی کرتے ہیں. نہیں, اصل میں میرے خیال میں ہندوستان جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں بڑا بھائی, بڑا بھائی, ہاں بالکل ریجن کا وہ چائنا کے بعد اور پھر جو پولیٹیکل جو اسٹریٹجک گیمز ہیں تو چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو امریکن ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور چائنا کو انسرکل کرنے کے لیے, تو میرے خیال میں یہ ڈائنامکس مودی صاحب کو آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس کو سمجھ. مودی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بالکل میرے خیال تو ٹرمپ کو ٹرمپ کو اگر سراہنے کی بات کی جائے تو بجائے سراہنے کے اس پہ تو پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے, اس کو تو بلکہ اسٹوپڈ کہہ رہے ہیں لوگ. یہ اصل میں میرے خیال میں جو بچگانہ حرکت جو ہے مودی صاحب کر رہے ہیں. سر بات وہی آ جاتی ہے, ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی ہے کہ ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور کا ایک سربراہ جو بنا بیٹھا ہے اس وقت, بالکل وہ دماغی طور پہ بچہ ہے. یہ ہمارے پڑوس میں اتنی بڑی ڈیموکریٹک خود کو ایک سو کالڈ ڈیموکریسی ان کی, مودی صاحب جو ہے ان کا جو دماغی توازن ہے وہ بگڑتا ہوا محسوس ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے. نہیں, ان کو میرے خیال میں سر آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. یہ ہندوستان کی جو میرے خیال میں میڈیکل فریٹرنیٹی کو میں سجیسٹ کروں گا, میڈیکل ڈاکٹر بیسیکلی, کہ ان کا طبی معائنہ کر لیں. سر علاج کرنا چاہیے, تو نظر آ رہا ہے ان کی حرکتوں سے جو کرنٹ جو پولیٹیکل سیناریو ہیں گلوب پہ جو ہے, تو میرے خیال میں اس قسم کے فیصلوں کے لیے سنجیدہ لوگوں کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ انڈیا کے جو چند پروجیکٹس ہیں جیسے یہ کشن نگر ہے, ریتلے ڈیم ہے, تو اس کا پاکستانی پانی کے اوپر کیا امپیکٹ ہے؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھی اس سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے کیونکہ یہ تو پہلے سے چل رہے ہیں نا ان کے پروجیکٹ. میں نے جو عرض کی کہ اس ٹریٹی میں جو ہے ایک کمپریہنسو میکینزم موجود ہے کہ اگر دونوں فریقوں کو کوئی مسئلہ آئے, کوئی کنسرن آئے, تو وہاں پہ جو ٹریٹی ہمارے جو کمشنر صاحبان ہیں ان کا ایک فورم ہے, اس میں یہ رکھے جاتے ہیں. اس کو کشن گنگا اور جو انہوں نے بنایا ہوا ہے تو انہوں نے باقاعدہ ہمارا پانی نہیں روکا ہوا. ان کو تھرو کورٹ جو ہے یعنی پاکستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انہوں نے وہ کیا ہے
اس کے علاوہ مختلف انٹرنیشنل اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وہ ٹریٹی کی خلاف ورزیاں تو پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. بالکل انہوں نے تو اس کو پھر وہ کہتے ہیں نا جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے. بالکل. اصل میں اس کی فیصل صاحب میرے خیال میں جو کوئی ایک قدم بھی آج کل موجودہ ساؤتھ ایشیا میں اس کے لیبر کے لوگ اٹھاتے ہیں تو میری ایک ذاتی ریکویسٹ یہ ہے اور ہم اپنے فورم سے اپنے آپ کی گزارش کر سکتے ہیں جی کہ وہ بڑی جو ہے سنجیدگی سے کے ساتھ کر لیں یہ سب کچھ, کیونکہ یہاں پہ کروڑوں لوگ رہتے ہیں. ابھی مجھے نہیں ماننا ہے یا میں نہ مانوں والی بات کہ بھائی یار یہ ٹریٹی ہے, یہ کوئی گپ شپ تو نہیں, کاغذ کا ٹکڑا تو نہیں ہے کہ آپ سنجیدگی سے لیا جائے, جبکہ یہ ایک مضحکہ خیز بات لگتی ہے جس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. 2 ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہیں جی ایک کمپریہنسیو جو 1947 سے انورڈ جو واٹر ایشوز تھے انڈیا اور پاکستان کے درمیان, پھر اس میں بعد میں ورلڈ بینک نے بھی جوائن کیا ہے, وہ بیٹھ گئے ہیں اور ایک ٹریٹی سائن کی ہے انٹرنیشنل, اور وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو سسپینڈ کرنے. تو یونیلیٹرلی لیگلی آپ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. یونیلیٹرل جو ہے آپ بالکل نہیں کر سکتے. آپ اس ٹریٹی کے انٹرنیشنل ٹریٹی ہے. سر اگر وہ کہہ رہے ہیں تو مجھے یہ چلیں اس حوالے سے بتا دینا کہ ورلڈ بینک کا رول جو ہے وہ نیوٹرل رہا ہے آپ کے خیال میں کبھی بھی؟ یہ ابھی میرے خیال میں اگر ورلڈ بینک اپنی ذمہ داری جو ہے ان کو ہم ابھی گیج کر سکیں گے. موجودہ جو سیناریو جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن یا انٹرنیشنل ایک کرائسس جنوبی ایشیا میں جو پیدا ہوا ہے جی, تو ہم ابھی آبزرو کریں گے کہ ایز اے گارنٹر جو ہے جی یا ایز اے سالس میڈیٹر جو ہے, لیکن ان کا جھکاؤ تو انڈیا کی طرف نظر آتا ہے نا. نہیں, وہ ابھی ہم گیج کر لیں گے, کیونکہ اس سے پہلے بھی جس طرح آپ نے 2 ڈیموں کی ذکر کی, بگلیہار ڈیم کی یا رتلے اور ان کی, تو وہ تو اسٹیٹ فارورڈ ایک فورم موجود تھا, اس میں ڈسکشن ہو گئی اور ہم تھرو لیگل مینز جو ہے ہم گئے ہیں اور اپنا جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا دیگر فورم جو ہے ہم نے جوائن کیے ہیں. تو یہ تو خیر ایک یونیلیٹرل وہ ہے, یہ میرے خیال میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. اس سے ضرور جو ہے یعنی پاکستان کے لیے ایک, کیونکہ پاکستان ٹھیک ہے ایک چھوٹا آبادی کے لحاظ سے چھوٹا ملک ہے, لیکن یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور یہ جو چیزیں ہیں سیکیورٹی وائز میرے خیال میں کم نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک یہاں پہ بڑا اہم سوال ذہن میں آیا ہے کہ ابھی چونکہ کلائمیٹ چینج اور جو گلیشیئر میلٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, اس کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں لگتی آپ کو؟ ویسے 60s میں جو یہ معاہدہ سنتاس معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت جو ہے یعنی اس وقت کا سینیریو دیکھا گیا ایشو نہیں تھا جی. ابھی کرنٹلی جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے پوری دنیا میں, تو چائنا جو ہے فار ایگزامپل ایک گروونگ وہ پاور ہے جی جنوبی ایشیا میں, یورپ کی انڈسٹریلائزیشن, یو ایس کی, روس کی, تو اس سے بیسیکلی ایٹماسفیئر میں جو اوزون لیئر ہے O3 لیئر ہے تو رپچر ہو گیا ہے. اوکے, تو جتنے بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو کلائمیٹک چینج آ رہی ہے, گلوبل وارمنگ آپ دیکھ لیں یا دیگر جو بارشوں کا پیٹرن ہے وہ دیکھ لیں, سیلابوں کا پیٹرن دیکھ لیں, تو وہ یہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی یا آلودگی کی جو ریشو ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جو سجیسٹ کر رہے ہیں, آپ جو فرما رہے ہیں کہ اس ٹریٹی میں ماڈیفیکیشنز کی ضرورت ہے کہ ہم ریفائن کر لیں, مزید اس کو بہتر بنائیں, اور آج کے جو کلائمیٹک چینجز ہیں وہ چیزیں ہم شامل کر لیں بائی لیٹرل, نہ کہ ہم ایک طرف ویسی بھی پوری دنیا میں ہوئے اور ہم دوسری جنگ اس کو روکنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں. اچھا, تو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ ظاہر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے نا, تو اس پانی کے مسئلے سے کیا 2 ملکوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا کوئی کانفلکٹ ہو سکتا ہے, کسی نئی جنگ کا سبب بن سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو اس طرح ہے کہ آپ کے ذہن میں جو کویشچن ہے یہ بہت بجائے, کیونکہ عالمی سطح پر پاپولیشن بہت تیزی سے, بہت بڑا کانفلکٹ ہے نا یہ. گروتھ ریٹ جو ہے انڈیا میں آپ اگر دیکھیں تو میرے خیال میں چائنا دیکھیں ابھی یعنی 2 یعنی ایسے اسٹیٹس, اور پھر پاکستان میں وہ ہیں نہیں آبادی کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آبادی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. بالکل. تو اس
बढ़ती हुई आबादी की उससे जो है वाटर कंजम्पशन जो है यानी वो बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी आप यकीन कर लें कि आइंदा जो वार वाटर कंजम्पशन भी ज्यादा हो गया और पानी का जिया भी बेतहाशा हो रहा है ना अभी। वो वाटर लेवल जो जी, वाटर जी। टेबल है आपका, जी जी वो बहुत नीचे गिर गया है। नीचे गिर गया, उसके क्योंकि बावजूद हम पानी जाया कर रहे हैं। पॉपुलेशन जो ज्यादा हो गया है जी, तो उस लोगों की कंजम्पशन भी ज्यादा हो गई। कंजम्पशन बिल्कुल ज्यादा हो तो गई है और जाया भी ज्यादा हो रहा है। इसलिए हमें मेरे ख्याल में चाहिए कि जो तवानाई के दीगर जराए हैं, फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम है या दीगर जो जराए हैं, यानी जो वाटर के बगैर हम वो कर सकते हैं, और खासकर डीकार्बनाइजेशन जो है हमें एटमॉस्फेयर का करना चाहिए। उनके लिए हमें ये चाहिए कि जो व्हीकल्स जो एमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का डेली बेसिस पर, तो उससे तो ओजोन लेयर जो सब यानी ग्लोबल वार्मिंग या ये चीजें, ओजोन लेयर तो रप्चर कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सेस वो है अपने रेशो से यानी टॉक्सिक हद तक जो बढ़ गई है। तो ये है कि ये चीजें बिल्कुल वार हो सकती हैं आइंदा मुस्तकबिल में। ये एक पोटेंशियल थ्रेट है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए और उसके। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जो आम एक आदमी है, जो अवाम है, उसको इस ट्रीटी के हवाले से क्या मालूमात होनी चाहिए और पाकिस्तान को पानी के हवाले से नई क्या पॉलिसियां बनानी चाहिए आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में एक तो थोड़ी सी इसकी जो वो है हिस्ट्री है, या अवाइल में भी हमने डिस्कस की कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, फॉर एग्जांपल जी जो हमारे पास हैं, हमारे इंडस वाटर की जो वो हैं यानी मंबे हैं या उसके जो सोर्स हैं, जी जी, उसमें जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, फॉर एग्जांपल बयास या रावी जो है, सुतलज हैं, ये तीनों जो हैं ये कंट्रोल करते हैं इंडिया की। ऐसे ही है। और इनकी जो एनुअल फ्लो है वो 41 इंडस झेलम और चनाब हमारे पास बिल्कुल जी। तो इसमें इंडिया कंट्रोल जो 3 रिवर्स हैं उससे तकरीबन एनुअल फ्लो जो है 41 बिलियन मीटर क्यूबिक जो है वो खारिज होती है। और ये जो है यानी एग्रीकल्चर उसमें 33 मिलियन एकड़ फिट एरिया को जो है सैराब करती है। इसके अलावा जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, तो वेस्टर्न रिवर्स में इंडस, चनाब और जेहलम आते हैं, तो इसको कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान। जी जी। और पाकिस्तान की जो वो है फ्लो, एनुअल फ्लो हमारी 99 बिलियन मीटर क्यूबिक है। अच्छा। तो इसमें जो टोटल वाटर है इंडस रिवर सिस्टम का, उसमें तकरीबन इंडिया जो है वो 30% और रिमेनिंग जो 70% है वो पाकिस्तान वो करते हैं। तो ये जो किशन गंगा इनका डैम है वो नीलम रिवर के फ्लो को डाइवर्ट नहीं करता डॉक्टर साहब? बिल्कुल, वो असल में करता इसलिए पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम में इसके खिलाफ गया था, जो बेगलियार डैम है और किशन गंगा जो आपने फरमाया, तो ये दोनों जो पाकिस्तान के, और इसमें बाकायदा जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इसमें मैकेनिज्म मौजूद है इंडस वाटर ट्रीटी में। और दूसरा एक अहम बात ये भी है ना कि जो इनका रैपिड डैम है सर जी, वो भी तो चनाब के ऊपर बना हुआ है और उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है जी, पाकिस्तान को उस पर भी ऑब्जेक्शंस हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल जो, लेकिन मेरी अर्ज ये है कि इस ट्रीटी में एक कंप्रिहेंसिव मैकेनिज्म मौजूद है। ये जो वाजपेयी साहब अभी यूनिलेटरल वो कर रहे हैं, ये इस आई थिंक कि इसने ड्राफ्ट पढ़ा नहीं या नहीं है, या इसके जो एडवाइजर्स हैं मोदी साहब जो हैं, उसने या ये ड्राफ्ट पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है कि इसमें जो मैकेनिज्म मौजूद है एक कंप्रिहेंसिव, तो उन मैकेनिज्म को वो एक्टिवेट करने की क्यों कोशिश नहीं करता। चाय बनाते हुए आए थे ना। तो ये असल में ये वर्ल्ड लेवल पर अगर एक ऐसी थ्रेट जहां पर गजा में जो है ऑलरेडी इंटरनेशनल की प्लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे ग्रेट गेम की वो कर ले, यूक्रेन में, यूरोप में देखे, अभी क्या यहाँ मशरक में जो है यानी पूरे जनूबी एशिया को जो है यानी 2 एटॉमिक पावर है। ये कोई बच्चों वाली बात नहीं है कि आप एक तरफा आप वो कर लें, और यहाँ पे जो है यानी ये मेरे ख्याल में ही इज अ थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस। ये जो आलमी अमन है इसके लिए इसकी जो एक तरफा जो बात है ये आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पानी जो है एक नया वॉर ट्रिगर बन चुका है? बिल्कुल बिल्कुल ये होगा। ये मुस्तकबिल में जो मेरे ख्याल में काफ़ी थ्रेट्स हैं
لیکن اس میں میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ مودی صاحب کو یہ جغرافیکلی اور اس کی تاریخ پڑھنی چاہیے کہ یہ نکلتی ہے تبت سے اور تبت ہے چائنا میں. تو میرے خیال میں اگر کل یہ فار ایگزامپل چائنا وہاں سے بند کر لے تو پھر اور چائنا ایک پوٹینشیل وہ انفراسٹرکچر بنانے میں میرے خیال میں وہ ماہر ہیں. تو اگر یہ ڈائیورٹ کر لے اور چائنا میں اپنے وہ کر لیں تو پھر ہندوستان کا کیا پوزیشن ہوگا. یہ روتے تو ہوئے میرے جائے گا خیال نا میں پھر ایسی عالمی دنیا کے آگے. پریسیڈنٹس نہیں ہونی چاہیے. پریسیڈنٹس ایسی یہ میرے خیال میں انٹرنیشنل پیس کے ساتھ کھیلنا یا اس کے ساتھ ایک مذاق کرنا یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے میرے خیال میں یہ بات. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پوڈ کاسٹ سنا اور مودی صاحب سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کہ ہوش کے ناخن لیں. آپ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ آپ ایک نئی جنگ کو ہوا دے رہے ہیں. تو اس وقت نہ آپ جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں نہ ہم ہو سکتے ہیں. ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی آراء جو ہے وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.